آپ کو کیا لگتا ہے بھوت نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اور جب نظر آتے ہیں کئی سالوں پہلے کی بات ہے۔ اس وقت موبائل نہیں ہوا کرتے تھے۔ دوسروں تک اگر کوئی اطلاع پہنچانی ہو تو خط لکھے جاتے تھے یا پھر خود جا کر میسج دینا پڑتا تھا۔ فاروق ایک بہت ہی نڈر اور بہادر نوجوان تھا۔ ایک دفعہ فوتگی ہوگی۔ اس کے رشتہ داروں کو اطلاع دینے کے لیے رات کو اسے دوسرے گاؤں جانا تھا، تو راستہ بہت ہی خطرناک تھا۔ رات کو وہاں جن بھوتوں اور چڑیلوں کو دیکھنے کی خبریں پورے گاؤں میں پھیلی ہوئی تھیں، لہٰذا رات کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ ہر کوئی اس راستے جانے سے گھبرا رہے تھے، بلکہ بری طرح خوف زدہ ہو رہے تھے۔ فاروق سے بات کی گئی تو وہ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کو رضامند دیکھتے ہوئے سبھی خوش ہو کے اس کے جانے کا انتظام کرنے لگے، لہٰذا گھوڑے پر سوار ہو کر وہ روانہ ہو گیا۔ وہ راستے میں قرآن کی آیات پڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ ایک سنسان اور خوفناک راستے سے گزر رہا تھا کہ بڑے بڑے گھنے درختوں کا سایہ راستے کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ فاروق بے فکر ہو کر سفر کر رہا تھا۔ اچانک ہی گھوڑا ہنہنانے لگا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ فاروق یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ گھوڑے کو یکدم کیا ہو گیا ہے، یہ تو اپنی چال میں بھاگتا جا رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں راستے کے درمیان فاروق کو ایک چھوٹا سا کتا کھڑا دکھائی دیا۔ فاروق نے اس کتے کو دھتکارتے ہوئے راستے سے پیچھے ہٹا دیا تو وہ آہستہ آہستہ دم ہلاتے ہوئے آگے سے ہٹ گیا اور گھوڑا آگے چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد فاروق کو کتے کی آواز سنائی دی۔ فاروق نے پیچھے دیکھا تو وہ کتا ان کے پیچھے دوڑتے ہوئے آ رہا تھا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی کہ فاروق کو اس کتے پر ترس آ گیا۔ وہ گھوڑے کو روک کر نیچے آ گیا۔ اسے وہ کتے کا بچہ بہت ہی پسند آیا۔ اس نے سوچا شاید بھوکا ہو، اسے گھر لے چلتا ہوں۔ یہ سوچ کر فاروق نے گھوڑا روکا اور اس کتے کے بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کتا بھی اس نے گھوڑے پر سوار کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد گھوڑے کے بھاگنے کی رفتار میں کمی آنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی گھوڑا رک گیا۔ فاروق کی جب کتے پر نظر پڑی تو حیران رہ گیا کہ کتے کی جسامت تو پہلے جیسی بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ جسامت میں بڑے کتوں جیسا ہو گیا تھا، لیکن فاروق کے دل میں ذرا بھی خوف نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کتے کے روپ میں کوئی اور ہی چیز ہے۔ فاروق نے ذرا بھی دیر نہ کی اور کتے کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹک دیا۔ زمین پر گرتے ہی کتا ایک بھیانک عورت کی شکل اختیار کر گیا۔ فاروق کے چہرے پر ذرا بھی خوف کے تاثرات نہ تھے، بلکہ وہ اس عورت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہی وہ عورت تھی جو کتے کا روپ دھارے ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے جیب سے تیز دھار چاقو نکالا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر وہ عورت پیچھے ہٹنے لگی اور ہٹتے ہٹتے بہت ہی پیچھے ہو گئی۔ فاروق نے گھوڑے کو پھر سے دوڑا دیا اور گھوڑا اپنی مخصوص رفتار میں بھاگنے لگا۔ فاروق نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بھیانک عورت ایک درخت کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے سر کے بال زمین کو چھو رہے تھے، چہرہ کالا سیاہ جلا ہوا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ اس کے منہ سے کہکے جاری ہونے لگے اور یکدم ہی اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی اور گھوڑے کے پیچھے بھاگنے لگی۔ فاروق نے ذرا بھی اس کی پرواہ نہ کی اور ہاتھ میں چاقو تھامے غصے سے دیکھتا رہا۔ یکدم ہی وہ بھیانک عورت غائب ہو گئی، لیکن اس کے قدموں کی آہٹ فاروق کو واضح سنائی دے رہی تھی۔ درختوں کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا۔ اچانک سے اسے زوردار آواز آئی کہ افسوس، آج تم بچ گئے ہو، اگر تم ذرا بھی مجھ سے ڈر جاتے تو میں تمہیں مار ڈالتی۔ فاروق کو اپنے قریب سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ فاروق نے اسے کہا کہ آج تم میرے ہاتھوں سے بچ نکلے ہو، میں تمہیں کسی اور دن دیکھ لوں گا۔ اتنا کہہ کر فاروق اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور آگے چل دیا۔ جیسے ہی درختوں کا سلسلہ ختم ہوا تو فاروق کو اس کے قدموں کی آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں۔ وہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام اس نے کر لیا اور پھر واپسی پر وہ انہی راستوں سے واپس آیا۔ وہ کتا اس کو دوبارہ دکھائی نہیں دیا۔